دو دلوں کی داستان قسط نمبر 21۔ شام میں ہی صدیقہ پھوپھو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان کی بات سن کر سب بہت خوش تھے۔ دیکھیں سعید بھائی، اب یہ غیروں والی بات مت کہیے گا کہ ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، ہم فیصلہ کر کے بتا دیں گے یہ وہ، بس مجھے ابھی اور اسی وقت ہاں سننی ہے۔ صدیقہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ ارے صدیقہ، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ ساتھ ہمارا دیکھا والا بچہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہماری بیٹی کے لیے، لیکن آخری فیصلہ اقصیٰ کا ہی ہوگا۔ میں اس سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ سعید نے کہا تو سعد کا منہ اتر گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اقصیٰ سے ضرور پوچھیں، پھر بتا دیجیے گا، لیکن یہ کام ذرا جلدی کیجیے گا، کیونکہ میں اب بس سعد کو دولہا بننا دیکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو، رفیق نے کہا تو سب نے انشاءاللہ کہا، لیکن من اور بلاول سعد کو گور گور کر دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو اکیلے میں ملو تمہیں بتاتے ہیں۔ گنی میزنی کب سے چل رہا تھا یہ سب؟ ہاں دیکھو تو مروہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس نے، اور ہماری پیٹھ پیچھے یہ چکر چل رہا تھا۔ زارا کا تو صدمہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا آپی، ہم اسے بہت شریف اور نیک بچی سمجھتے تھے، لیکن یہ تو سب سے تیز نکلی۔ واہ بھائی، کیا کمال کیا ہے تم نے اقصیٰ میڈم۔ ارے یار بس کر دو آپ سب، بچی کی جان لے گے کیا آپ لوگ؟ اقصیٰ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں جا کر وہ ان تینوں سے چھپ جاتی۔ جان تو تمہاری ہم ایسے نکالیں گے کہ یاد رکھو گے بچو۔ صفا نے گورتے کہا تو وہ بیچاری روحان سی ہو گئی۔ ابھی ان کی لڑائی شروع ہوتی کہ سعید صاحب دروازہ نوک کرتے اندر آئے۔ بابا آپ آئے نا، چاچو وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ چاروں اب شریف بچیاں بن گئی تھیں۔ ارے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ساری پریاں یہاں موجود ہیں۔ سعید صاحب مسکراتے ہوئے اندر آئے اور باری باری سب کو پیار دیا۔ جی چاچو، اکثر رات کو ہم لوگ اکٹھے ہی ہوتے ہیں یہاں، زارا مسکراتے بولی۔ ماشاءاللہ، اللہ میری سب بیٹیوں کو یوں ہی خوش رکھے، آمین۔ بابا آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ اقصیٰ کو کچھ اندازہ تو تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں میری جان، کوئی کام نہیں تھا، بلکہ کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اوکے آپ لوگ بات کر لیں، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ زارا ان دونوں کو اشارہ کرتے وہاں سے چلی گئی۔ جی بابا بولیں، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اقصیٰ میری جان، تم جانتی ہو نا تمہاری پھوپھو آئی تھی یہاں؟ جی بابا جانتی ہوں۔ پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ کیوں آئی تھی؟ جی ماما نے بتایا تھا، وہ سر جھکاتے بولی۔ تو میرا بچہ بتاؤ پھر کیا سوچا ہے تم نے، کیونکہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ بابا میں جانتی ہوں آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اگر آپ راضی ہیں اس رشتے سے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو جیسا اچھا لگے آپ ویسا ہی کیجیے، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے مقدم ہے بابا۔ وہ ان کا ہاتھ چومتے بولی تو وہ بھی اس کا سر چومتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ جان گئے تھے ان کی بیٹی کی کیا مرضی تھی۔ سعد کے بارے میں سوچتے جو چمک اس کی آنکھوں میں آئی تھی، وہ دیکھ کر اپنے فیصلے پر وہ اور بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ آپ خاموش کیوں ہیں طاہر؟ مسرت بیگم نے جب سے انہیں صفا کے بارے میں بتایا تھا وہ تب سے خاموش بیٹھے تھے۔ کیا آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض ہے طاہر؟ انہیں چپ بیٹھا دیکھ کر وہ پھر سے بولے۔ نہیں مسرت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے میری بیٹی کی خوشی سب سے عزیز ہے۔ میں آج ہی بھائی اور بابا جان سے بات کرتا ہوں، اگر میری بیٹی کی خوشی ماہر میں ہے تو اس کی شادی اسی سے ہی ہوگی۔ وہ ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے بولے۔ اگلے ہی دن ناشتے کی میز پر طاہر نے سب کو ماہر کے متعلق بتا دیا تھا۔ اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو اس رشتے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ
تم ایسا کرو کہ اس اتوار انہیں گھر بلا لو، دیکھتے ہیں پھر اللہ خیر کرے گا۔ اگر یہ رشتہ مناسب لگا تو صفا اور اقصیٰ کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے۔ صدام صاحب کی بات سن کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، پلیز جان چھوڑ دیں میری، آپ کی وجہ سے میری پوری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بار بار ایم کے نے کالز کر کے اس کا میٹر گھما دیا تھا، کئی بار اگنور کیا، لیکن ایم کے کو روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا، اس لیے فون اٹھاتے وہ اس پر بھڑک اٹھی۔ بیوٹی اتنا غصہ، وہ بالکل ریلیکس موڈ میں بولا، جبکہ اس کا اتنا پرسکون انداز دیکھ کر وہ بس ضبط ہی کر سکتی تھی خود پر۔ آپ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ وہ بے بس ہوتے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا مسکرایا تھا، کیونکہ تمہارا ہوں اس لیے۔ جی نہیں، میں اتنی ضدی نہیں ہوں، وہ فوراً اپنے دماغ میں بولی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کتنی ضدی ہو تم، میری بات تو مان نہیں رہی، جب مان جاؤ گی تب میں بھی مان جاؤں گا کہ تم بالکل بھی ضدی نہیں ہو، بلکہ سب کی بات ماننے والی ایک اچھی بچی ہو۔ مجھے آپ کو کوئی بھی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہتر ہوگا آئندہ مجھے کال نہ کریں۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے کڑک سے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایم کے کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ بس کچھ دن پھر تم میرے پاس ہوگی بیوٹی، وہ اس کی تصویر دیکھتے بولا۔ کیا ہوا ہے، اتنا گور کیوں رہے ہو مجھے؟ سعد بیچارہ ان دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا، اور وہ دونوں بنا کچھ کہے اسے گورے جا رہے تھے۔ کمینے انسان، کب سے یہ چکر چل رہا تھا ہاں؟ ہمیں نہیں بتایا؟ اپنے دوستوں کو اور پھپھو کو بھیج دیا رشتہ لینے کے لیے؟ من بولا تو اس نے بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یار کیسے بتاتا، منہ سے بتاتا، اور کیسے بتاتا چول انسان، بلاول نے کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ میں اقصیٰ سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہوں، مجھے وہ شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ بات میں نے تم لوگوں کو اس لیے نہیں بتائی کہ نہ جانے تم میرے بارے میں کیا سوچو گے، ہو سکتا ہے مجھے غلط سمجھ لیتے۔ تم دونوں کی بہن ہے وہ، اور میں اس کے بھائیوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی بات کر کے خاموش ہو گیا۔ اب بھی تو بتا رہے ہو، پہلے بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ من نے پوچھا۔ اب حق ہے میرے پاس، رشتہ طے ہو گیا ہے ہمارا، اب بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا سعد کہ ہم تمہیں غلط سمجھیں گے؟ بلاول کے پوچھنے پر وہ پھر سے سر جھکا گیا۔ محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، یوں سر مت جھکاؤ، اور دوسری بات، ہم اس کے بھائی ہونے سے پہلے دوست ہیں تمہارے، ہم کبھی بھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے میری بہن کا انتخاب کیا، اقصیٰ کے لیے تم سے بہتر ہمسفر ہو ہی نہیں سکتا۔ تھینکس یار، تو جانتا نہیں ہے بلاول، تو نے میرا کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ صفا کے بتانے پر ماہر خان اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر موجود تھا۔ سبھی ان دو بھائیوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ایم کے اور مہابیر خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ تینوں بھی مہابیر کو دیکھتے ہوئے شوق ہوئے تھے، لیکن مہابیر نے ایسا شو کیا تھا کہ وہ انہیں جانتا ہی نہ ہو۔ اور سناؤ بیٹا، بزنس کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ طاہر صاحب نے مہابیر کو دیکھتے کہا۔ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنا کرم کیا ہوا ہے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ طاہر صاحب سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں انکل، یہ بات تو ہمارے بڑوں کو کرنا چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ ہمارے خاندان میں ہی بڑا ہوں۔ ہمارے پیرنٹس کا انتقال تب ہو گیا جب میں 11 سال کا اور ماہر 8 سال کا تھا۔ دیکھیں انکل، میرا بھائی میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے، میں نے اسے ہمیشہ باپ بن کر پالا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور اب اس کی خواہش آپ کی بیٹی ہے۔ میں یہاں آپ سے آپ کی بیٹی صفا کا رشتہ اپنے بھائی ماہر کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے بارے میں کوئی جان بین کروانی ہے تو کروا لیجیے، بے شک
وہ بات ختم کرتے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، اور آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کی تربیت شو کر رہا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کا انتخاب کیا اپنے بھائی کے لیے، لیکن ہمیں کچھ وقت چاہیے، انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ کو بتا دیں گے، صدام صاحب نے کہا۔ جی جیسا آپ سب کو مناسب لگے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے، لیکن ماہر کا صفا سے ملنے کا ارادہ ادھورا کا ادھورا رہ گیا، اور صفا بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی اس سارے وقت میں، اور وہ اس سے بدلہ لینے کا سوچ بھی چکا تھا۔ کیا ہوا ہے من، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں یار، پریشان نہیں ہوں، کنفیوز ہوں۔ کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہا خوش ہوں یا اداس، وہ گھاس توڑتے بولا۔ وہ دونوں اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی من، صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ میری 2 بہنوں کا رشتہ ہونے جا رہا ہے، اور بہت جلد شادی بھی انشاءاللہ۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ داجال ابھی تک اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے۔ من، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور تم اس وقت اپنی بہنوں کی شادی کی تیاری کرو۔ اور رہی بات تمہارے تایا ابو کی، تو وہ بھی جلد ہی تم لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ تھینکس یار، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے وہ بہت اداس اور پریشان تھا۔ اداس دل، اداس شامیں، اداس راتیں، اداس منظر، جھکی نظر، جھکی کمر، اداس دھڑکن، اداس روح، اداس لوگ، ویران منظر، اداس دل، اداس شامیں، اداس راتیں، اداس منظر۔ تمہیں پورا یقین ہے یہ آئیڈیا کام کرے گا مصدق؟ دوڑے گا بابا، بس آپ کسی بھی طرح داجال کو آج ریسٹورنٹ لے آئیں۔ ایک بار جب داجال اپنے بیٹے کو دیکھیں گے نا، تو خود کو روک نہیں پائیں گے۔ بس آپ داجال کو منائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ طاہر، تم زاہد کو کال کر کے وہاں بلانا، اور اسے بتانا مت کہ ہمارا کیا پلان ہے۔ رفیق نے کہا تو سب نے اسباب میں سر ہلایا۔ ویسے مصدق بھائی، یہ آئیڈیا کیا واقعی میں آپ کا ہے؟ نہیں مطلب یہ داجال اور تایا جال کو آمنے سامنے لانا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے ایسا کچھ سوچا ہوگا۔ من کی زبان کو بھی کہاں سکون تھا بھلا۔ من، اپنا منہ بند رکھو تم۔ مصدق اسے آنکھیں دکھاتے پھر سے بابا کی طرف متوجہ ہوا، جو داجال کو باہر لے جانے کا بہانہ سوچ رہے تھے۔ بابا جان، کافی عرصہ ہو گیا ہے کہیں باہر جانا نہیں ہوا، تو آج چلتے ہیں نا کہیں باہر کھانا کھانے؟ رفیق صاحب صدام صاحب سے بولے، جو اچانک اس کی باہر جانے کی فرمائش پر حیران تھے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ آج بڑا پیار آ رہا ہے تمہیں باپ پر۔ وہ بھی ان کے باپ تھے، آسانی سے کیسے جانے دیتے؟ ان کی بات سن کر انہوں نے مصدق کو دیکھا کہ بھائی تو ہی سنبھال اب۔ بالکل داجال، کافی عرصہ ہو گیا ہے کہیں باہر گئے ہوئے، تو آج سب چلتے ہیں اور کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ روز تو گھر کا بنا کھاتے ہیں، آج کچھ چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے یار، تم کہتے ہو تو چلتے ہیں۔ وہ مصدق کی بات سن کر ساتھ جانے کی حامی بھر گئے۔ سب نے ان کے مان جانے پر شکر ادا کیا تھا۔ دوسری طرف طاہر نے زاہد صاحب کو رات کے کھانے کی دعوت دی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ سب سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس دعوت میں زاہد کی فیملی کے علاوہ صرف رفیق، سعید اور طاہر صاحب خود ہوں گے۔ رات 8 بجے ہی مصدق سب کو لے کر ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا۔ سب کو بے صبری سے انتظار تھا زاہد صاحب کی فیملی کا۔ سب لوگ بار بار داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب زاہد پہنچے گا۔ اس پلان سے زہرا بیگم بھی بے خبر تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب زاہد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ سامنے ہی اپنی فیملی کو دیکھ کر وہ ایک دم سے رک گئے تھے۔ جب سب لوگوں کو دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو صدام صاحب نے بھی
پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے ساختہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئے تھے۔ جی ہاں، جہاں مصدق اور من ایزل اور لمس کو دیکھ کر حیران تھے، وہیں وہ دونوں بھی ان دونوں کو دیکھ کر شاکڈ تھے۔ آج پہلی بار سب ایک دوسرے سے ایک نئے رشتے سے مل رہے تھے۔ پورا ریسٹورنٹ مصدق نے بک کروا دیا تھا تاکہ کوئی بھی ان کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ زاہد ماں باپ کو دیکھتے فوراً ان کی طرف لپکے۔ بابا جان، انہوں نے پکارا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ نہیں ہوں میں تمہارا باپ اور نہ ہی تم میرے بیٹے ہو۔ میری بات تو سن لے بابا جان، میں بے گناہ تھا۔ بابا پلیز مجھے صفائی کا ایک موقع تو دے۔ ظہیر، ایزل اور لمس کے لیے اپنے باپ کو یوں دیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے تھے۔ بابا پلیز۔ ظہیر ان کے گرد بازو پھیلائے بولا۔ صفیہ ان سب میں خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔